اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال تعالی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وإنه لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، یہ محفل اس حوالے سے بہت مبارک ہے کہ آج ہم یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بیان کے سلسلے میں ایک جگہ جمع ہوئے، جس مجلس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، تو آپ کا نام نامی اور اسم گرامی اس مجلس کو نورانیت سے منور کر دیتا ہے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا وہ عظیم ترین نور ہے جو انسانیت کو ہمیشہ ہدایت کے راستے پر گامزن رکھتا رہے۔ دنیا میں انسانیت رہنمائی حاصل کرتی ہے روشنی سے، سورج کی روشنی ہو، چاند کی روشنی ہو، یا ان روشنیوں سے استفادہ کر کے دنیا میں دیگر چیزیں انسانیت کے لیے روشنی کا باعث بنیں، توانائی کا باعث بنے، انسان ان سے رہنمائی حاصل کرے۔ اور انسانوں میں سے جو افضل ترین انسان، انسانیت کے سربراہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی کوئی مخلوق انسان سے افضل نہیں ہے۔ تمام مخلوقات انسان کے لیے بنائی گئی ہیں، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ سورج، چاند، ستارے، تمام مادی اور روحانی تجلیات اور انرجیز وہ انسان کے لیے ہے، اور انسان اس کونہ ارض پر اللہ کا نائب اور خلیفہ احسن تقویم، اور ان انسانوں میں سے
افضل ترین انسان، اکمل ترین بشر، معصوم ترین فرد وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانوں کو راہ ہدایت صرف نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اولین و آخرین اور کائنات کی تمام مخلوقات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نبوت سے ہی رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ ہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دیتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے، ہر ایک نے یہ پیغام انسانیت کے نام منتقل کیا ہے کہ آخر زمانے میں ایک نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ حتیٰ کہ یہ تمام باتیں دنیا کے تمام حکماء اور مذاہب کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ بر عظیم پاک و ہند جہاں ہندو مذہب ویدک دھرم رہا ہے، ان کی کتابیں بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ انہوں نے کالکی اوتار، ان کے حکماء اور اوتاروں نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ آخر زمانے میں ایک کالکی اوتار زمین کے مرکز مکہ مکرمہ میں پیدا ہوں گے۔ مجوسیوں کی کتابوں میں اور تورات اور انجیل میں تو باقاعدہ آج بھی موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دی ہے، اور انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، قرآن بھی اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد احمد نام کے ایک اعلیٰ درجے کے نبی آنے والے ہیں، من بعد اسمہ احمد۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی تھے، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دراصل نبوت کے لیے راستہ ہموار کیا ہے، انسانوں کو تیار کیا ہے، ان کے اندر یہ استعداد اور صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کر سکے، یہاں تک کہ بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام حشر کے میدان میں اپنی نبوت اور اپنے نبوت کے مطابق کام کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گواہ بنا کر پیش کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں تفصیلی روایت ہے کہ اللہ پاک نوح علیہ السلام سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی قوم کو میرا پیغام پہنچایا تھا، تبلیغ کی تھی؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ میں نے تو 950 سال بلکہ 1000 سال تیرا پیغام اس قوم کو سمجھایا تھا، جیسا کہ سورۃ نوح میں اس کی تفصیلات، پیغام سمجھایا تھا، ان پر حجت تمام ہوئی بھی ہے، لیکن قوم اتنی ڈھیٹ ہو گئی کہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں نہیں مانا انہوں نے، جتنا نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی طرف بلایا اتنا ہی انہوں نے کہا
کہ نعوذ باللہ آپ جھوٹے، آپ کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جتنے میری پکار تھی، نوح علیہ السلام کا جملہ قرآن نے نقل کیا ہے، یہ اسی طرح سے فرار ہوتے چلے۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے دن بھی رات بھی ہر وقت ان کو دعوت دی، لیکن جتنا میں نے انہیں پکارا اتنا ہی یہ راہ فرار اختیار کرتے رہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری پکار جتنی زیادہ ہوتی گئی اتنے ہی یہ راہ فرار اختیار کرتے رہے۔ وہ ایسی بدبخت قوم کہ وہاں حشر کے میدان میں بھی جہنم سامنے سلگتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، جہنم غرا رہی ہو رہی، اور وہاں بھی اللہ میاں کے سامنے جھوٹ بول کر کہیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تو تبلیغ ہی نہیں کی، ہمیں تیرا پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ دنیا میں 950 سال بات نہیں مانی، اور وہاں بھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی نوح نے ہمیں تو کوئی تعلیم ہی نہیں دی، کوئی تبلیغ نہیں کی۔ اللہ پاک نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ بھائی یہ تو عدالت انصاف ہے، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو تبلیغ کی ہے، اور یہ سب کے سب انکار کر رہے ہیں کہ آپ نے تبلیغ نہیں کی، تو عدالت میں تو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ گواہ تمہارا کون ہے جو گواہی دے کر کہے کہ ہاں واقعی میں نے تبلیغ کی ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میرا گواہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے، امت محمدیہ میری گواہ ہے کہ میں نے ان کو 950 سال تبلیغ کی تھی۔ اللہ پاک امت محمدیہ سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی نوح علیہ السلام نے واقعی اپنی امت کو تبلیغ کی تھی؟ کہے گا ہاں، تیرا کلام موجود ہے، سورۃ نوح پوری کی پوری اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہے، اس کی گواہی امت محمدیہ دے گی کہ نوح علیہ السلام نے واقعی تبلیغ کی تھی۔ وہ قوم کہے گی کہ بھائی تم تو اس وقت تھے ہی نہیں، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی؟ جو فراڈ مارنے والا ہوتا ہے نا عدالتوں میں، وہ اسی طرح کے قانونی نقطے اٹھاتا ہے۔ ایسے بے حیا لوگ وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ امت محمدیہ کہے گی کہ ہم گواہی دے رہے ہیں، ہمارے گواہ جو ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہی دے رہے ہیں، آپ پر یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ، آپ کی وجاہت، آپ کی عظمت پورے انسانوں پر اس طریقے سے اثر رکھتی ہے، آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ وہ ان کو بھی لاجواب کر دے گا۔ یہ نور محمدی کا کمال ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو، بلکہ امت محمدیہ سے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو ہم نے انسانیت پر گواہ بنایا ہے، کنتم شہداء علی الناس، انسانیت پر تم گواہ ہو، اور پھر تم پر گواہ جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تم پر گواہ ہے۔ شہادت وہ دے سکتا ہے جو عینی شاہد ہو، واقع حقائق جانتا ہو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے آج سے ٹھیک 1500 سال پہلے، یہ ربیع الاول 1500 سال مکمل ہو گئے ہیں آپ کی ولادت مبارکہ، 1447 ہجری ہے یہ سال، اور یہ ٹھیک کیلنڈر ہے، کوئی رد و بدل ان 1450 سالوں میں نہیں ہوا، ایک مہینے کا یا ایک سال کا بھی فرق نہیں۔ دنیا کے جتنے باقی کیلنڈر ہیں وہ تو ہر 500 سال بعد بدلتے رہے، کیونکہ باقی کیلنڈر سورج کی جو گردش ہے اس کے حساب سے ہیں، 365 دن کچھ گھنٹوں کے حساب سے ماہرین فلکیات نے تقسیم کی ہے، لیکن اس کی تقسیم پوری نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج بھی آپ کے ہاں جو عیسوی کیلنڈر چل رہا ہے یہ غیر حقیقی ہے، اقوام متحدہ کے فورم سے اس کا غیر حقیقی ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ یہ کیلنڈر 15ویں صدی عیسوی میں پاپائی گریگوری پوپ اعظم تھا عیسائیوں کا، اس نے فلکیات کا حساب لگا کر بنایا تھا۔ اس کے زمانے سے پہلے 5 جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد منائی جاتی تھی، میلاد مسیح، لیکن حساب کتاب سیٹ نہیں بیٹھا کہ 365 دن کچھ گھنٹے کچھ منٹ وہ پورے سال پر تقسیم کرنے سے پھر بھی کچھ گھنٹے بچ جاتے تھے، اس لیے ہر 500 سال کے بعد 4-5 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، ان گھنٹوں کو جمع کرو، پوری تقسیم نہیں ہو سکی، اس لیے اس نے بدلا، اور جب بدلا تو 25 دسمبر کو مسیح کی میلاد لے آئے، اور ہر 5-10 سال کے بعد یہ 500 سال کے بعد یہ ہوتا رہا ہے، تو وہ کیلنڈر تو غیر حقیقی ہے۔ آج بھی اقوام متحدہ نے اس پر کمیٹی بنائی ہوئی ہے کہ اس گریگوری کے کیلنڈر میں کو بھی آج 500 سال ہو گئے اور 72 گھنٹے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ 72 گھنٹے کہاں ایڈجسٹ کریں گے؟ اب ان سے ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہا، سوائے اس کے کہ کیلنڈر بدلیں۔ جو 4-5 دن کا فرق پیدا ہو چکا ہے اس کو کہیں ایڈجسٹ کریں۔ تو جتنے شمسی کیلنڈر ہیں وہ ناقص اور ادھورے ہیں، چاہے وہ ہندوستان کا بکرمی کیلنڈر ہو یا عیسوی کیلنڈر ہو یا مقامی سطح کے تمام شمسی کیلنڈر ہو، وہ غلط ہے۔ ہجری کیلنڈر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے جس کا آغاز ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیلنڈر جاری کیا تھا، ہجرت کے سال سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ ہجرت سے پہلے 40 سال کی عمر مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا ربیع الاول کے مہینے میں۔ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ کے 40 سال ہیں، ٹھیک 40 سال۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں عائشہ فرماتی ہیں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں کے ذریعے سے ہوا ہے۔ 6 مہینے کے سچے خوابوں کے بعد رمضان المبارک میں قرآن حکیم نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور 12.5 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، تو یہ 53 سال کا عرصہ ہے۔
ہجرت سے پہلے کا۔ ہجرت مدینہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے کی، ربیع الاول میں پیدا ہوئے، ربیع الاول میں وحی کا سلسلہ خوابوں کی صورت میں شروع ہوا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے، 40واں حصہ ہے، اور 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کی ہے، اور ٹھیک 10 سال کے بعد ربیع الاول ہی کے مہینے میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ 63 سال آپ کی عمر مبارک، تو 53 سال اور 1447 ملا کر 1500 سال آپ کی ولادت باسعادت کو ہو گئے اس ربیع الاول کے مہینے۔ تو آپ کا جو نور نبوت دنیا میں اس ماہ مبارک میں آج سے ٹھیک 1500 سال پہلے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری انسانیت کے نگران بنائے گئے ہیں، اور نگران کے لیے ضروری ہے تو اس کو نگرانی کے ذرائع اور وسائل مہیا کیے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم سے لے کر، آدم کی پیدائش سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک کے جتنے انسان پہلے پیدا ہو چکے ہیں، اور ان میں بالخصوص انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کا معاملہ ہے، یہ پورا کا پورا جو ریکارڈ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں موجود ہے، وہ پورا کا پورا تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسائی حاصل ہے۔ ماضی کی تمام واقعات اللہ نے مشاہدہ کرا دی۔ قرآن نے کہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کا جو ڈائنامک خفیہ سسٹم ہے، ہم نے اس کا مشاہدہ کرایا، اور ابراہیم علیہ السلام کی شبیہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام جو سابقہ ہیں ان کے بارے میں بتلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مثلاً دہیہ کلبی کی شکل کے تھے جو صحابی رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ان کی شکل و صورت ایسی تھی جیسے بنو شنوع کے مرد ہوتے ہیں، ایسی شکل مبارک تھی۔ تو یہ کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ ماضی کا مشاہدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کی طرف جاؤ تو راستے سے اتنے فاصلے پر سرخ ٹیلے پر موجود ہے، میں اگر وہاں ہوں تو تمہیں اس ٹیلہ کو دکھا دوں کہ اس ٹیلے پر یہ قبر موجود ہے موسیٰ علیہ السلام۔ تو ماضی کے تمام واقعات بھی آپ کا آشکارا کر دیے گئے، تبھی تو گواہی دیں گے نا۔ قرآن اس کی مثال ہے۔ قرآن حکیم دراصل مشاہدہ نبوی کی اساس پر اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے۔ آدم کی پیدائش کا قصہ اگر قرآن نے بیان کیا ہے تو پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے تمام واقعات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرائے گئے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے تو یہ کوئی ناول افسانہ یا کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ پورا یوسف علیہ السلام کا قصہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مشاہدہ کرایا گیا۔ تعلیم ہوتی وہ ہے جب تک پریکٹیکل سامنے نہ ہو، تو تعلیم کیا ہے؟
یہ ہمارے ہاں ہے رٹا سسٹم، بغیر کسی سمجھے، بغیر کسی مشاہدے، بغیر کسی پریکٹیکل کے بس تھیریز رٹاتے رہتے ہیں۔ دنیا میں علم وہ ہوتا ہے جس کا تعلق مشاہدے سے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو پوری کائنات کا مشاہدہ کرایا گیا ہے، جو امام انسانیت ہے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو آپ کو کائنات کا مشاہدہ معراج کی رات کیوں نہیں کرایا گیا؟ پوری کائنات کا مشاہدہ کرا دیا۔ تو مشاہدہ ماضی کے تمام واقعات۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی آپ نے بات بتائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بات بتائی ہے، ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ ان کی کیا شکل و صورت تھی؟ ہمارے ابا جان، قریشیوں کے تو ابا جان تھے، جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے اور انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو ہمیں اپنے ابا کی شباہت تو بتائیں نا کہ وہ کس طرح شکل کے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے نبی کو دیکھ لو، مجھے دیکھ لو، مجھے دیکھ لو، بس یہی شکل تھی ابراہیم کی۔ تو گویا کہ مثیل ابراہیم ہے۔ امام انسانیت کا جو پیغام ابراہیم علیہ السلام نے تحریک حنیفیت کے ذریعے سے جاری فرمایا، اس کی عملاً تکمیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل میں جو واقعات وقوع پذیر ہونے ہیں انسانوں کو، حتیٰ کہ قبر میں، حشر میں، جنت میں، دوزخ میں، وہ واقعات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرا دیے گئے۔ اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیشین گوئیاں کی ہیں کہ میری امت کن کن فتنوں اور مرحلوں سے گزرے گی، اور پھر مرنے کے بعد قبر کے اندر ایک مومن کی کیا حالت ہوگی۔ آپ نے قبر کا مشاہدہ کیا ہے نا، اور ایک منافق اور کافر قبر کے اندر کن مرحلوں سے گزرے گا، کیسا اس پر عذاب ہوگا، کیسے قبر اس گناہگار آدمی کی پسلیاں پھنسا دے گی ایک دوسرے میں اور دونوں دیواریں مل جائیں گی، کیسے مسلمان کی قبر جو ہے وہ 70 گز چاروں طرف سے پھیلا دی جائے گی، کیسے جنت کی کھڑکی کھلے گی۔ یہ صرف تصوراتی باتیں تو نہیں ہیں، مشاہداتی باتیں۔ آپ نے مومنین کی قبروں کو دیکھا تو وہاں جو صورتحال تھی وہ آپ نے بیان کر دی۔ آپ نے کافروں اور مشرکوں اور منافقوں کی قبر کو دیکھا تو وہاں جو صورتحال تھی وہ بتا دی۔ آپ نے میدان حشر کا منظر دیکھا تو وہ بیان کر دیا کہ کیسے میدان حشر میں انسانیت سور پھونکنے کے بعد دوڑتی ہوئی جا کر جمع ہوگی میدان حشر میں۔ فرشتہ اعلان کرے گا کہ ایھا العظام البالیہ واللحوم المتمزقہ ہلموا الی الرحمن، اے بوسیدہ ہڈیوں، گلے سڑے گوشتوں، اٹھو اور رحمان کی طرف پہنچو۔ جیسے ہی یہ سور پھونکا جائے گا تو ہر آدمی اپنی قبر سے سر جھاڑتا ہوا جو جگہ اس کے لیے میدان حشر میں متعین ہے وہاں خود بخود جا کر کھڑا ہو جائے گا، بغیر سوچے سمجھے، صرف ایک کلک دبانے کی۔ کمپیوٹرائز نظام ہوگا نا، تمہارے کمپیوٹر سے تو بہت اعلیٰ درجے کا ہوگا، خود بخود سارے کے سارے کیا ہم میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔
تو یہ مشاہدہ کرایا نا آپ کو پل صراط کا مشاہدہ ہوا ہے، وہ وہی صراط ہے جس کا قرآن میں تذکرہ روزانہ آپ سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی جو ہم دعا مانگتے ہیں، تو ایک مومن یہ اگر خلوص سے پڑھتا ہے تو وہ پل صراط یہی راستہ ہے، جو صحیح مستقیم پر رہے گا اس کو تو اس پل صراط سے گزرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جو اس صراط مستقیم میں سے کجی تلاش کر کے ادھر ادھر کی منہ ماری کرے گا تو وہ جدھر جائے گا وہیں سے نیچے جہنم میں۔ مشاہدہ ہوا ہے، جنت کی نعمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کی ہیں، دیکھا ہے انہیں کہ جنت کا محل کیسا ہوتا ہے، وہاں انسانوں کے انعامات کیا ہیں، وہاں کے باغات، وہاں کا دودھ، وہاں کا شہد، قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج کی رات جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک بڑا خوبصورت سا محل دیکھا، عمر فاروق سے مخاطب ہوں، میں نے سمجھا کہ میرا محل ہے، میں اس کے اندر داخل ہوا تو وہاں مجھے اندازہ ہوا، وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ تو عمر فاروق کا ہے، تو میں واپس لوٹ آیا اور عمر فاروق سے کہا کہ تمہارے محل میں تمہاری غیرت کو دیکھ کر تمہارے لیے جو کچھ جنت میں تیار کی ہوئی چیزیں ہیں میں واپس آ گیا، میں گیا نہیں اندر۔ تو حضرت عمر فاروق رونے لگے، یا رسول اللہ آپ سے کس بات کی غیرت، آپ سے کس بات کی غیرت؟ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال سے پوچھا کہ میں جب جنت میں داخل ہوا تو تمہارے چلنے کی آواز میرے آگے آگے نظر آ رہی تھی، پتے اوپر جیسے تم قدم رکھتے ہو زمین میں یہاں، تو ہر آدمی کے چلنے کا انداز ہوتا ہے، اے بلال تیرے چلنے کا انداز میرے سے آگے آگے جا رہے، تم میرے سے آگے کیسے چل رہے تھے، کیا کام ایسا عمل کرتے ہو؟ بلال نے کہا یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد 2 رکعت ضرور نماز پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ تو یہ مشاہدہ ہے نا جنت کا۔ جہنم کا مشاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے واقعات بیان کرتے ہیں، زانیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، شرابیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، جو لوگ دین کی دعوت دیتے تھے اور دین پر خود عمل نہیں کرتے تھے ان علماء کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا،